بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی کل ہم نے انگریزی تراجم کے بارے میں پڑھا تھا، اس کے اندر ہم نے پکتال کا ترجمہ، آربری کا، اس کے علاوہ جارج سیل کا ترجمہ، علامہ محمد اسد کا ترجمہ، عبداللہ یوسف علی کا ترجمہ، اور اس کے علاوہ کنز الایمان کی جو ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، ڈاکٹر محسن خان کی جو ٹرانسلیشن ہے، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی جو ٹرانسلیشن ہے، تو یہ چند مشہور انگلش کے تراجم ہیں جن کے بارے میں ہم نے کل بات کی تھی۔ تو یہ ایک بہت اہم موضوع ہے اور اکثر ٹیسٹ میں، انٹرویوز میں اس سے ریلیٹڈ کوشچن آتے ہیں، انگریزی تراجم کے بارے میں پوچھتے ہیں، خاص طور پہ جو ریسرچ کے ذوق کے لوگ ہیں وہ اس پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، اور آپ سے چیئرمین بھی جو ہے نا وہ یہ سوال پوچھتا ہے کہ آپ انگریزی تراجم، کیونکہ وہ لوگ انگریزی تراجم پڑھتے ہوتے ہیں اس لیے وہ پھر آپ سے وہی پوچھتے رہتے ہیں۔ تو اس سے پہلے جو ہم نے موضوع ڈسکس کیا ہے، بر صغیر کے اندر جو تفسیری ادب ہے وہ بھی بہت عام موضوع تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ شیعہ مذہب کی جو 4 مشہور بڑی تفسیریں ہیں ان کے بارے میں ہم نے بات کی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے مشہور 20 عربی تفاسیر کے بارے میں بات کی ہے۔ تو ہر موضوع جو ہے وہ اپنی جو ہے نا وہ اس کے اندر ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، اس کی ایک اپنی نوعیت ہے، تو اس لحاظ سے ہر موضوع جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ آج جو ہم موضوع جس پر ہم بات کریں گے وہ اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں، اگرچہ صرف مختصر سا میں اس کا تعارف کرواؤں گا، اور یہ ہے جی علوم القرآن کے حوالے سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب میں نے تفسیر پر لیکچر شروع کیے تھے، جو ابتدائی جو میرے پہلے لیکچرز تھے وہ بھی علوم القرآن پہ تھے، اس میں میں نے اس کی ساری تمہید بھی آپ لوگوں کو سمجھائی تھی کہ علوم القرآن کہاں سے شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، اور اس میں سب سے پہلا رسالہ کس کا لکھا ہوا ہے، علامہ ابن تیمیہ نے اس میں کیا کردار ادا کیا۔ بر صغیر کے تناظر میں علوم القرآن پہ ہم نے پھر تفصیل سے بات کی، اس دوران ہم نے جتنے مشہور مدارس ہیں علوم القرآن کے وہ ہم نے اس میں وہ سارے ہم نے کنسیپٹ کلیئر کیے، اور پھر اس کے علاوہ علوم القرآن میں رہتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ جو الفوز الکبیر فی اصول التفسیر ہے اس کو ہم نے تفصیلاً ڈسکس کیا تھا۔ تو یہ سارے مراحل میں نے اس لیے سٹارٹ کروائے تھے کہ جب ہم پھر ترتیب کے ساتھ باقاعدہ کتاب کے ذریعے اس کو ٹیسٹ کی صورت میں لینا چاہیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے تیاری کا کہ آپ اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ ایک چیز پہلے پڑھا لیتے ہو، اجمالی طور پہ پڑھاتے ہو، پھر آپ اس کو تفصیل میں لے کے آتے ہو تو اس کو وہ چیز مشکل نہیں لگتی۔ اب مجھے نہیں پتہ کہ آپ لوگ اس میں کتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں یا آپ لوگ اس کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں، لیکن آج جو لوگ شوق سے ٹیسٹ کر رہے ہیں وہ تھوڑے سے اگرچہ لوگ ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ شوق سے پڑھنے والے ہیں۔ تو 5-7 بھی ہوں شوق سے پڑھنے والے اگر ہیں تو انشاءاللہ تعالی مجھے تو پرسنلی ذاتی طور پہ بہت فائدہ ہو رہا ہے اس سلسلے سے، اور میرا اپنا جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو رہی ہیں، اور مجھے خود ظاہرہ مطالعہ کرنے کا اس سے موقع ملتا ہے تو بہت مزہ آتا ہے، میں اس کو بہت انجوائے کرتا ہوں۔ اگرچہ میرا سبجیکٹ بھی اب نہیں ہے اسلامک اسٹڈیز، اور میری نیکسٹ کوئی فیلڈ بھی نہیں ہے، مطلب ہوتا ہے بندہ اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ میری فیلڈ ہے، کیونکہ میری فیلڈ طے ہو چکی ہے کہ اب میں عربک میں 18 گریڈ میں لیکچرر ہوں، تو میں نے عربک میں اسسٹنٹ پروفیسر ہونا ہے، اسی میں ایسوسیٹ ہونا ہے، اسی میں پروفیسر ہونا ہے، تو میری تو اس طرح فیلڈ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود مجھے مطلب میرا ذاتی انٹرسٹ ہے اس کے اندر علوم القرآن کے حوالے سے، سائنسز آف قرآن۔ ابھی ہم نے جو اسلامک اسٹڈیز کا سلیبس بنایا ہے اس کے اندر ہم نے قرآن مجید کو پہلے سمیسٹر سے 8ویں سمیسٹر تک ہم تفسیر 1 2 3 4 کر کے لے کے گئے، یہ ساری چیزیں ترتیب کے ساتھ ہم نے ڈالی۔ تو جب بندہ مطالعہ کرتا رہتا ہے تو اس کا علم وسیع ہوتا رہتا ہے، اس کے سامنے چیزیں جو ہے نا وہ پھر ساری فائلیں کھل جاتی ہیں، تو اس کو چیزوں کو ریلیٹ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے مختلف جگہوں سے ترتیب کے ساتھ آپ کو پہلے ایک فائل شیئر کی تھی جس میں سمپل کتابوں کے نام تھے، اور ہر موضوع کے اوپر تفسیروں کی ترتیب سمجھائی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس سے پہلے ہم نے علوم القرآن پہ بات کر لی تھی، تاکہ جو ابتدائی مبادی تھے، مباحث تھے، وہ ہم نے کیے تھے۔ پھر اس کے بعد فائل میں نے شیئر کی، فائل شیئر کرنے کے بعد اب پھر جب کتاب کی ترتیب پہ آئے ہیں تو اب سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کو دوبارہ سے کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا اس لیے بار بار کیا جا رہا ہے تاکہ ہم جب ایک ہی بات، ایک ہی چیز کو پہلے اجمالاً، پھر قدر تفصیلاً، پھر اور زیادہ تفصیل، پھر ترتیب کے ساتھ جب کرتے ہیں تو اس سے وہ چیز پختہ ہونی شروع ہو جاتی ہے، ازبر ہونی شروع ہو جاتی ہے، سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہے۔
تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہوگا. آپ پرسنل میسیج میں یا گروپ میں اپنا فیڈ بیک بھی دیں ضرور اس حوالے سے کہ یہ ہمارا جو ہے وہ ترتیب کس حد تک مفید چل رہی ہے. لیکن مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ مجھے اس ساری ترتیب سے مجھے خود بھی بہت فائدہ ہو رہا ہے. مجھے مطالعہ کا موقع ملتا ہے اور چیزیں، اگرچہ یہ ساری کتابیں، کیونکہ ایم فل کے اندر جو ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے المصادر الاسلامیہ کے نام سے، تو وہ سیم ہے. وہ اسلامک سٹڈیز میں بھی پڑھایا جاتا ہے، عربک میں بھی سیم پڑھایا جاتا ہے الادب الاسلامی کے نام سے. تو اس کے اندر یہ ساری تفاسیر بالترتیب پڑھائی جاتی ہیں. اور لیکن چونکہ وہاں پر ہر استاد کا ایک اپنا ذوق ہوتا ہے. اب جو پڑھانے والا ٹیچر ہے اس کا کیا ذوق ہے وہ اس کے مطابق بات کرتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ایک مرتبہ ان تمام تفاسیر کو ترتیباً ان چیزوں کو آپ کلیئر کر لیں، کنسیپٹ آپ کے کلیئر ہو جائیں، تو پھر آپ کہیں پہ جو ہے نا وہ پھر آپ مار نہیں کھاتے. پھر آپ کا یہ بن جاتا ہے کہ انشاءاللہ میں کسی ٹیسٹ میں بیٹھ جاؤں، انٹرویو میں بیٹھ جاؤں، تو 1 سیٹ ہو یا 2 سیٹیں ہوں تو میرا جو ہے نا وہ، لیکن اس کے لیے ٹائم لگتا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ جی بس کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی لک بھی کام کرتی ہے، یقیناً ان لوگوں کو وہ وہاں سے بہت فائدہ بھی ہوتا ہے اور پہلی مرتبہ ہی وہ ٹیسٹ دیتے ہیں، پہلی مرتبہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں. لیکن ان کا علم پھر ستی رہ جاتا ہے، وہ علم کے لحاظ سے وہ. لیکن جو ترتیب کے ساتھ لگے رہتے ہیں 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال. میں خود 2017 میں نے پہلی مرتبہ BPSC کا ٹیسٹ کلیئر کیا تھا، انٹرویو بھی میں گیا تھا. تو 17 سے اب لگا لیں 17 18 اور 2019 سے میں باقاعدہ آن لائن کلاسز لیتا ہوں. اور یعنی کوئی ایسا بھی رہا ہے کہ بیک وقت جو ہے وہ ہماری کلاس میں 90 100 کی کلاس، اور گروپ ہمارا 150 200 بچوں کا گروپ بھی ہوا ہے. تو مطلب اس ٹائم سے ہم جو ہے اس کو لے کے چلے. تو اب ظاہر ہے 19 20 21 22 5 سال تو صرف آن لائن کلاسز سے لیتے ہو گئے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ اگر ایک چیزوں کو کرتے رہتے ہیں تو اس سے آپ کا علم جو ہے وہ پھر پختہ ہو جاتا ہے. وہ پھر آپ کو چیزیں ریلیٹ کرنا آپ کے لیے آسان ہوتا ہے. پھر کوئی آپ کو ایک موضوع پہ چھیڑ لے تو آپ کا جب نالج جو ہے نا وہ جب آپ کا مختلف اس میں چل رہا ہوتا ہے پھر آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب آپ جو ہے وہ اگر، کیونکہ اب عربی اور اسلامی علوم بالکل مطلب ملتے جلتے ہیں، قریب ہیں دونوں کے اس میں. تو جب کوئی بھی بات کرتا ہے اور جب آپ کا دونوں طرف آپ کی جو ہے وہ نظر ہے، گہری نظر ہے، تو کوئی بھی بندہ جب بات کرتا ہے کہیں سے بھی شروع کرتا ہے تو فوراً آپ اس بات کو پکڑ لیتے ہیں، فوراً آپ اس بات کو پک کر جاتے ہیں. تو جب اور جو بندہ جس کے پاس نالج ہوتا ہے نا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں فیلڈ میں بھی اس بندے کی رسپیکٹ ہوتی ہے جس کے پاس نالج ہوتا ہے. کیونکہ پھر آپ جو ہے نا، میں اگر واضح لفظوں میں یہ کہوں کہ پھر آپ بونے نہیں لگ رہے ہوتے. جب آپ 4 لوگوں میں، پڑھے لکھے لوگوں میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں، تو جب آپ کے پاس نالج ہوتا ہے تو پھر آپ بونے نہیں لگتے اس میں. پھر آپ کی بات کیا ایک آپ کی بات کی ویلیو ہوتی ہے. پھر سارے جب بھی کوئی سوال آتا ہے تو لوگوں کی نظریں آپ کی طرف آتی ہیں کہ بھائی، اور دوسرا کوئی آپ کی موجودگی میں جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ میں جواب دوں گا تو شاید پتہ نہیں یہ کیا کہہ دیں گے، آگے سے اس جواب کو کس طرح ریجیکٹ کریں گے. تو یعنی پھر آپ سند کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ جو چیزیں دی جاتی ہیں اس پر آپ محنت کریں. دیکھیں ابھی محنت کرنا آسان ہے، جب سیٹیں آئی ہوئی ہوں، دوڑ لگی ہوئی ہو، اس ٹائم رش بھی ہوگا، اس ٹائم لوگ کلاسز لینے والوں کی بھی لائنیں لگی ہوئی ہوں گی، اس ٹائم پھر کلاس میں 70 لوگ بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو لیکن اس ٹائم جو آپ کے ذہن کی تیزی چل رہی ہوتی ہے تو آپ وہ چیزیں کر نہیں پاتے ہیں اس طرح. ابھی آپ ان کو ٹائم دیں اور ان کو پختہ کریں. یہاں پہ اب دیکھیں یہ ہمارا جب سبجیکٹ کلیئر ہو جائے گا، ممکن ہے اس ہفتے میں ہمارا یہ سبجیکٹ کلیئر ہو جائے گا کیونکہ ہمارے 2 سے 3 ٹاپک اور رہ گئے ہیں. جب ہم نے یہ کرنے ہیں پھر ہم اس کے بعد ایک تفصیلی ٹیسٹ ہم سٹارٹ کریں گے. وہ ہم کرنے کے بعد پھر ہم حدیث میں چلے جائیں گے. ظاہر ہے پھر ہم تفسیر میں دوبارہ ہمیں موقع نہیں ملنا، ہمیں 2 ڈھائی مہینے میں مر کے ہم نے سارے سبجیکٹ کور کروانے. تو اب چیزیں جو ہو رہی ہیں اس میں ایک مرتبہ جب گزر رہے ہیں تو آپ ان کو اچھے سے کر لیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، جو بھی 8-10 لوگ ہیں جو پڑھنے والے ہیں، کرنے والے ہیں، اور ہماری یہ وائس گروپ میں جائے گی، کافی سارے لوگ وائس بھی سنتے ہیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ ان کو کر لیں. جب ایک بار کر لیں گے پھر بے شک بھول جائیں گی، لیکن جب آپ دوبارہ وہاں پہ آئیں گے نا تو پھر آپ کو اتنی ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی. پھر چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی، بس ایک نظر آپ کو ان پر گزارنی. تو یہ پھر دوبارہ سے وہی علوم القرآن کی جو بکس ہیں وہی ہیں جی.
البرہان فی علوم القرآن، ٹھیک ہے، علامہ زرکشی کی، الاتقان، یہ ایک ہی نام سے جو ہے نا البرہان ہے، الاتقان ہے، التبیان ہے، مناہل العرفان، یہ ساری ہم نے کی ہیں بار بار۔ البرہان کو ہم نے کیا ہے، ٹھیک ہے، علامہ زرکشی مصری کی ہے۔ اس کے علاوہ الاتقان فی علوم القرآن علامہ جلال الدین سیوطی کی، اکثر یونیورسٹیز کے سلیبس کے اندر پڑھایا جاتا ہے علوم القرآن کے طور پہ۔ انٹرنیشنل یونیورسٹیز کا جو سلیبس ہم نے اس مرتبہ میں اللہ نے توفیق دی ہم نے چیک کیا ہے، کنگ فہد یونیورسٹی کا چیک کیا ہے، اس کے علاوہ ہم نے جو ہے وہ جامعۃ الازہر کا چیک کیا ہے، یہاں تک کہ ان کے سلیبس میں بھی یہ پڑھائی جاتی ہے۔ التبیان لبعض المباحث علی طریق الاتقان شیخ طاہر الجزائری کی ہے، مناہل العرفان ہے عبدالعظیم الزرقانی کی، اور پھر اسی طرح علوم القرآن دکتور صبحی صالح کی علوم القرآن ہمارے جو پاکستان کی کافی ساری یونیورسٹیز میں جو ہے وہ یہ بھی پڑھائی جا رہی ہے۔ تو یہ ہے کہ اب یہ کلاس تو ہماری ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے، تو بہرکیف مقصد کہنے کا یہ ہے کہ الکلیل فی المتشابہ والتاویل ہے، التبیان فی اقسام القرآن ہے، تو بہرکیف یہ ساری ہم نے چونکہ پہلے بھی کی ہیں، تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ الفوز الکبیر تک ہے، اور اس کے جو ابواب کی جو ترتیب اور تفصیل ہے وہ اس میں شامل ہے۔ انشاءاللہ ان کو میں اگلے لیکچر میں دوبارہ بھی دہرا دوں گا، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ ہمارا ٹیسٹ شروع ہوگا۔ جزاکم اللہ، احسن الجزا۔